السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ لائبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ احسار جنون، اس قلم لائبہ اختر، قسط نمبر 55۔ حویلی کے وسیع وریز ڈائننگ ہال میں صبح کے ناشتے کا اہتمام ہمیشہ کی طرح شاہانہ تھا۔ میز پر ہر طرح کے لوازمات موجود تھے، مگر فضا میں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس تھا۔ ضیاء خان، جو کافی عرصے بعد بستر حالات سے اٹھ کر اب چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا، آج پہلی بار سب کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر بیماری کے بعد کی نکاہت اب بھی نمایاں تھی، مگر وہ سب کے ساتھ مل بیٹھنے پر خوش نظر آ رہا تھا۔ عائرہ اس کی بالکل برابر والی کرسی پر بیٹھی نہایت محبت و اتفاق سے اس کی پلیٹ میں چیزیں ڈال رہی تھی اور اس کی صحت کے حوالے سے ہدایت دے رہی تھی۔ بی بی گل، تائی جان میز کی صدارت کر رہی تھی، مگر ان کی نظریں بار بار اذلان کے خاموش اور سنجیدہ چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو شاید جسمانی طور پر وہاں تھا مگر ذہنی طور پر کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اذلان نے ناشتے کی پلیٹ کی طرف ایک نظر ڈالی، مگر اسے بھوک کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا۔ اس کی نظریں بار بار ہال کے داخلی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، جہاں سے اسے کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ آخر کار اس نے پاس کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا اور گرجدار مگر دھیمی آواز میں کہا، جاؤ ہانیہ بی بی کو بلا کر لاؤ۔ ان سے کہو کہ سب ناشتے کی میز پر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ نے فوراً اثبات مساحی لایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود باقی افراد، خصوصاً بی بی گل کے چہرے پر ایک ناغوری کا سایہ لہرایا، مگر اذلان کے جلال کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس وقت ہانیہ کا نام لینے پر کوئی اعتراض اٹھا سکے۔ اوپر کمرے میں ہانیہ کی حالت ددانی تھی۔ وہ ساری رات جاگی تھی۔ اس کی آنکھیں کتابوں کے حروفوں میں الجھی رہی تھیں۔ امتحان کی تیاری اور ذہنی تناؤ نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے اس کے بے خوابی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے رات بھر خود کو جگاتے رکھنے کے لیے صرف چائے کا سہارا لیا تھا۔ بار بار چائے پینے کی وجہ سے اس کے معدے میں تیزابیت اور اب سر میں اس قدر شدت کا درد تھا کہ اسے اپنی کنپٹیاں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب ملازمہ نے دروازے پر دستک دی اور اذلان کا پیغام پہنچایا تو ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ اس نے بغیر دروازہ کھولے نہایت تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا،
مجھے سے نہیں آیا جائے گا، جا کر کہہ دو کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ملازمہ نے دوبارہ ہمت کی۔ بی بی جی، اذلان صاحب بہت غصے میں ہیں، انہوں نے خاص طور پر آپ کو بلوایا ہے۔ مگر ہانیہ اس وقت کسی بھی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ اسے اپنی زندگی کسی بوجھ کی طرح لگ رہی تھی، جہاں اسے اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں نہیں آؤں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ بیچاری الٹے قدموں واپس لوٹ آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ کر ڈرتے ڈرتے اذلان کو بتایا، صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے سر میں بہت درد ہے اور وہ ناشتہ نہیں کریں گی۔ یہ سن کر اذلان کے ہاتھ میں موجود کانٹا پلیٹ سے ٹکرایا اور ایک ناخوشگوار آواز پیدا ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر اس غصے کے پیچھے ہانیہ کے لیے تڑپتی ہوئی فکر بھی شامل تھی۔ اذلان بغیر کچھ کہے کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ضیاب خان اور عائرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ اذلان تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا ہانیہ کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ہانیہ دروازہ لاک کرنے لگی تھی، مگر اذلان نے نہایت پھرتی سے اپنا پاؤں دروازے کے بیچ میں رکھ دیا اور زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ ہانیہ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سہم گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں بیزاری ابھر آئی۔ اذلان نے پورے ایک ہفتے بعد اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی نظریں ہانیہ کی مرجھائی ہوئی چہرے اور ان سیاہ حلقوں پر جم گئی، جنہیں دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بیچ لیا ہو۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ اذلان نے دبے غصے میں پوچھا، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ ایک ہفتے سے تم کمرے میں بند ہو، نہ ٹھیک سے کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو۔ اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو تمہاری ناراضگی اپنی جگہ، میں تمہیں منا لوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنی جان کی دشمن بن جاؤ۔ ناشتہ اور کھانے سے تمہاری کیا ناراضگی ہے؟ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی یہ خاموشی اذلان کو تڑپا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پتھر سے سر ٹکرا رہا ہو۔ ہانیہ کا یہ رویہ اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ ہانیہ نے نہایت سرد لہجے میں کہا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اذلان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلے بہت کم رہ گئے تھے۔ ہانیہ، میں تمہیں
اس حالت میں دیکھ کر کیسے چلے جاؤں؟ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم نے رات بھر پلک نہیں جھپکائی۔ چائے پی پی کر تم نے اپنا حشر کر لیا ہے۔ چلو نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہانیہ نے تلخی سے ہنس کر کہا، سب میں آپ کی امی بھی شامل ہے۔ وہ تو چاہتی ہی یہی ہیں کہ میں نظر نہ آؤں۔ آپ یہ جو ہمدردی دکھا رہے ہیں یہ میرے لیے بوجھ ہے۔ اذلان کو دکھ ہوا کہ ہانیہ اب بھی اسے غیر سمجھ رہی تھی۔ ہانیہ، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے کمرے میں روز ناشتہ کون بھیجتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری تائی جان اتنی سگی ہیں؟ وہ ٹرے میں خود تیار کروا کر بھیجتا ہوں تاکہ تم بھوکی نہ رہو، مگر آج میں تمہیں یہاں ناشتہ نہیں کرنے دوں گا، تمہیں نیچے چلنا ہوگا۔ ہانیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جاؤں گی، میرے سر میں درد ہے، مجھے سکون چاہیے، اور آپ کا یہاں ہونا میرے درد کو بڑھا رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ ہانیہ کا لہجہ اب بلند ہو رہا تھا، اس کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ اذلان نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر اس نے جھٹک دیا۔ مجھ سے دور رہیں اذلان صاحب، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں تنگ آ گئی ہوں اس زندگی سے، اس حویلی سے، اور آپ کی ان جبری محبتوں سے۔ ہانیہ کے ان الفاظوں نے اذلان کے دل کو چھنی کر دیا تھا۔ وہ اذلان جو پوری دنیا کو اپنے اشاروں میں تلنا چاہتا تھا، آج ایک لڑکی کی نفرت کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی محبت ہانیہ کے لیے تحفظ نہیں بلکہ قید بن چکی ہے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بیچ لیں تاکہ وہ اپنے ابھرتے ہوئے جذبات کو قابو کر سکے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرا یہاں ہونا تمہارے لیے تکلیف دہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اذلان کی آواز اب بالکل اسپاٹ ہو چکی تھی، جس میں ایک گہرا دکھ چھپا تھا۔ مگر یاد رکھنا، اگر تم نے ناشتہ نہیں کیا اور دوائی نہیں لی تو میں تمہیں زبردستی ہاسپٹل لے کر جاؤں گا، تب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے بس اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اذلان کے وجود کو بھی مٹانا چاہتی ہو۔ اذلان ایک آخری نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے قدموں میں وہ پہلے جیسی مضبوطی نہیں تھی۔ اذلان واپس ڈائننگ ہال میں آیا، مگر اس کا چہرہ اتنا بھیانک ہو رہا تھا کہ کسی نے اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ اس نے اپنی پلیٹ پر ایک نظر ڈالی اور پھر بی بی گل کی طرف دیکھا، جو نہایت سکون سے پراٹھا توڑ رہی تھی۔ اذلان کا دل چاہا کہ وہ میز الٹ دے، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے
میں باہر جا رہا ہوں، اس نے مختصر کہا اور بغیر کسی کا انتظار کیے حویلی سے باہر نکل گیا۔ بی بی گل اسے پکارتی رہ گئی، اذلان بیٹا ناشتہ تو کر لیتے، خالی پیٹ کہاں جا رہے ہو؟ مگر اذلان کی گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز نے ان کے الفاظ کو دبا دیا۔ دریاب خان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شاید غصہ تھا۔ امی، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہانیہ اس گھر کی بیٹی ہے اور آپ نے اسے اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ اب کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ اذلان نے اس کی خاطر کتنا پریشان ہی ہے، کیا آپ کو اس کا ذرا برابر بھی احساس نہیں؟ دریاب کی آواز میں تلخی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کا احترام کرتا تھا، مگر ہانیہ کے معاملے میں وہ ان کے رویے سے سخت نالاں تھا۔ بی بی گل نے ہکا بکا ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ خود ہی نخرے دکھا رہی ہے، میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا۔ عائرہ نے بھی خاموشی توڑ دی۔ ملازمہ نے بتایا ہے کہ ہانیہ کی حالت بہت خراب ہے، وہ ساری رات پڑھتی رہی ہے اور اب وہ بیمار ہے۔ اذلان بھائی صرف اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر آپ کے سرد رویے نے ہانیہ کو بدظن کر دیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب بحث کا آغاز ہو چکا تھا۔ دریاب خان کو اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک معصوم لڑکی کو اس طرح نظر انداز کیا جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو۔ مگر اذلان نے کوئی غلط فہمی کر لیا تو اس کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گی۔ امی، دریاب نے اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑا اور وہ بھی وہاں سے اٹھ گیا۔ اذلان اپنی گاڑی میں شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ اس کا ذہن ہانیہ کے اس مرجھائے ہوئے چہرے پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے رہ کر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جس نے ہانیہ کی آنکھوں میں اپنے لیے بیزاری دیکھی تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا، مگر میں اسے زبردستی حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مار کر کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہانیہ کا اعتماد کیسے جیتے۔ وہ ہانیہ جو کبھی اسے دیکھ کر مسکراتی تھی، اب اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔ یہ اذلان خان کی سب سے بڑی شکست تھی، ایک ایسی شکست جس کا ارادہ وہ کسی سے بانٹ نہیں سکتا تھا۔ ادھر حویلی میں ہانیہ اپنے بستر پر لیٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کے سر کا درد اب اس کی کنپٹیوں میں تھوڑے مار رہا تھا۔ اسے اذلان کی وہ فکر مند آواز یاد آ رہی تھی، وہ ٹرے جو وہ روز خاموشی سے بھیجتا تھا۔ وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیوں وہ مجھے سکون سے رہنے نہیں دیتا؟ ہانیہ نے خود سے پوچھا، مگر اس کے دل کا ایک گوشہ جانتا تھا کہ اذلان کی محبت سچی ہے، مگر حالات
اور بیوی گل کے رویے نے اسے اتنا تلخ بنا دیا تھا کہ وہ اسے سچائی کو قبول کرنے سے ڈر رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کا دل آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جیسے زندگی کی رمق اب دم توڑ رہی ہو۔ عائرہ ہانیہ کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس جوس اور دوائی تھی۔ ہانیہ، پلیز یہ پی لو۔ اذلان بھائی بہت پریشان ہو کر گئے ہیں، انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ہانیہ نے آنکھیں کھولی اور عائرہ کو دیکھا۔ عائرہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں صرف اکیلا رہنا چاہتی ہوں؟ عائرہ نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ماتھا تھاما۔ ہانیہ، اکیلا رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اذلان بھائی تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ ان کی محبت میں شاید شدت تو ہے، مگر وہ تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتے۔ تم اپنی حالت دیکھو، تم نے خود کو کیا بنا لیا ہے۔ ہانیہ نے جوس کا گلاس پکڑ لیا، مگر اس کے لب اب بھی سختی سے بند تھے۔ عائرہ، محبت میں عزت نفس سب سے پہلے آتی ہے۔ جہاں میری موجودگی کسی کو گوارا نہ ہو، وہاں میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ عائرہ خاموش ہو گئی۔ اسے پتہ تھا کہ ہانیہ کا اشارہ بیوی گل کی طرف ہے۔ ہانیہ، بیوی گل کا رویہ بدلا جا سکتا ہے، مگر اذلان بھائی کا دل توڑ کر تمہیں کیا ملے گا؟ وہ شخص تمہاری خاطر اپنی ماں سے بھی لڑ سکتا ہے، مگر تم اسے موقع تو دو۔ ہانیہ نے جوس کا ایک گھونٹ بھرا، مگر اسے کڑوا محسوس ہوا۔ اس کے ذہن میں صرف اذلان کا وہ اداس چہرہ گھوم رہا تھا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، مگر اذلان اب تک حویلی واپس نہیں آیا تھا۔ ہانیہ کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی، مگر اسے اذلان کی گاڑی نظر نہیں آتی۔ کیا وہ سچ میں اتنا ناراض ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا۔ اس کا غصہ اب دھیرے دھیرے فکر میں بدل رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے شاید بہت زیادہ سختی کر دی تھی۔ اذلان کی فکر جائز تھی، مگر ہانیہ نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اسے رہ کر وہ جملہ یاد آ رہا تھا، ناشتے سے تمہاری کیا ناراضگی ہے؟ نہیں، اس نے میرا بھی تو یقین نہیں کیا تھا، اب میں کیوں فکر کروں اس کی؟ نہیں، اس نے میرا بھی تو یقین نہیں کیا تھا، اب میں کیوں فکر کروں اس کی؟ ہانیہ نے پل کے لیے سوچا تھا۔ دریاب خان نے حال میں بیٹھ کر عائرہ سے پوچھا، اذلان کا کوئی پتہ چلا؟ اس کا فون بند جا رہا ہے۔ عائرہ نے پریشانی سے سر ہلایا۔ نہیں، وہ بہت غصے میں گئے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ ہانیہ جو
سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی، یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنی چادر سنبھالی اور تیزی سے نیچے آئی۔ کیا مطلب؟ ان کا فون کیوں بند ہے؟ ہانی کی آواز میں چھپی تشویش سب نے محسوس کی۔ بی بی گل بھی اب پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہیں بھی اپنی غلطی کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ فضا میں ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب اذلان کی واپسی کے منتظر تھے۔ ہانیہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی بار بار دروازے کو تک رہی تھی۔ اسے اپنی پڑھائی، اپنا سر درد، اپنی ناراضگی سب اب فضول لگ رہے تھے۔ اسے صرف اذلان کی سلامتی چاہیے تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اذلان اس کی زندگی کا وہ حصہ بن چکا ہے جس کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اسے خیر سے واپس لے آئے، میں اب کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ حویلی کی دیواریں اس رات ایک نئی کہانی کے منتظر تھی، جہاں شاید انا ہارنے والی تھی اور محبت جیتنے والی۔ اتوار کی صبح منہل کے لیے خوشگوار ہونے کے بجائے بوجھال پن کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ساری رات روتے ہوئے اور زارون کی بے رخی کے بارے میں وہ ہولناک وسوسوں میں گھری رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور ان کی گرد ہلکی سی سوجن نمایاں تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چھنتی ہوئی سورج کی روشنی اسے چبھ رہی تھی۔ اس نے بامشکل ہمت کر کے بستر چھوڑا، آئینہ دیکھا تو اپنی حالت پر خود ہی ترس آ گیا، مگر دل میں اب بھی وہی تڑپ اور غصہ برقرار تھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے بیدار تو کیا، مگر دماغ کے کسی کونے میں وہ درد اب بھی تھا جو پچھلی رات کی اوور تھنکنگ نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ اس نے سادہ سے کپڑے بدلے اور خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل اب بھی زارون خان کے شکوں سے بھرا ہوا تھا، جو اسے لگتا تھا کہ شاید اب اس کا نہیں رہا۔ امی نے اسے نہیں اٹھایا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اتوار کا ایک ہی دن ہوتا ہے جب یہ بچی سکون کی نیند سو سکتی ہے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی بیٹی کے اندر کا طوفان اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ جب گھڑی کی سوئیں 10 بجے کا نشان پار کر چکی تھی تو منہل نے بوجھال قدموں سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر لاؤنج کی طرف آئی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی، اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہاں صوفے پر زارون خان نہایت اطمینان سے بیٹھا اس کی امی کے ساتھ چائے پیتے ہوئے گپ شپ کر رہا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر منہل کے ذہن میں پچھلی رات کی تمام اذیت، اس کے فون نہ اٹھانے کا دکھ اور وہ تمام شکوہ و شبہات
ایک دم تازہ ہو گئے جو اس نے پچھلے چند دنوں میں جھیلے تھے۔ زارن خان کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھری، مگر منہل نے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اس نے زارن کو بالکل بھی رسپانس نہیں دیا، نہ سلام کیا اور نہ ہی اسے وہاں موجود دیکھ کر کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ وہ خاموشی سے سیدھی کچن کی طرف بڑھ گئی، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس کا یہ سرد رویہ زارن کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کا دل دکھا چکا ہے۔ منہل نے کچن میں جا کر مگ میں پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں پی گئی، جیسے وہ اپنے اندر کی آگ کو بجھانا چاہتی ہو۔ اس کے بعد اس نے بے دلی سے چولہا جلایا اور اپنے لیے چائے بنانے لگی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے سے لرز رہے تھے۔ منہل کی امی نے جب دیکھا کہ ان کی بیٹی نے زارن جیسے معتبر شخص کو سلام تک نہیں کیا تو انہیں غصہ آ گیا۔ منہل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زارن اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہے اور تم نے انہیں سلام تک نہیں کیا؟ یہ تمہارے اخلاق ہے؟ امی کی آواز میں ناراضگی تھی، مگر جیسے ہی وہ مزید کچھ کہتی، زارن نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پر رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بڑی نرمی سے ان کی طرف دیکھا اور سر کے اشارے سے منع کیا کہ وہ منہل کو کچھ نہ کہے۔ امی زارن کے اس احترام اور ظرف کو دیکھ کر خاموش تو ہو گئی، مگر منہل کچن میں کھڑی یہ سب محسوس کر رہی تھی اور اس کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا تھا کہ وہ کیوں سب کے سامنے اتنا اچھا بن رہا ہے۔ زارن خان اپنی چائے کا کپ میز پر رکھ کر اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا، جہاں منہل اس کی طرف پیٹ کیے چائے کے ابلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی مردانہ خوشبو نے منہل کے ہوش اڑا دیے، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ زارن نے دھیرے سے اپنا ہاتھ منہل کے کندھے پر رکھا، جیسے اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہو کہ وہ وہیں ہے، مگر منہل نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور پیچھے مڑ کر اسے غصے سے دیکھا۔ پلیز دور ہو جائیں مجھ سے، مجھے آپ کی ہمدردی یا توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں نمی اور غصہ دونوں شامل تھے۔ زارن نے اسے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا ملال تھا۔ منہل نے چائے کے کپ میں انڈیلے اور زارن کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر
دروازہ بند کرنا چاہا، مگر زارون نے اسے موقع ہی نہیں دیا اور وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ منہل، میری بات تو سنو، زارون نے دروازہ بند کرتے ہوئے نہایت مدھم اور گہری آواز میں کہا۔ منہل مگ میز پر رکھ کر اس کے طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا سنوں میں کہ آپ کتنے مصروف تھے، یا یہ کہ آپ نے میرے فون کالز کا جواب دینا کیوں ضرور نہیں سمجھا؟ زارون، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کن تکلیفوں سے گزر رہی ہوں؟ مجھے لگا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، کہ میرا اظہار محبت آپ کے لیے کوئی بوجھ بن گیا ہے۔ زارون نے کوئی بحث نہیں کی، وہ قدم با قدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ منہل پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ زارون نے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر جما دیے، اسے اپنے اثار میں لے لیا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ منہل، تم میری زندگی ہو، میرا وہ مشن ہو جسے میں کبھی ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے نہایت ہی پیار سے منہل کی آنکھوں میں جھانکا۔ منہل نے اپنا رخ موڑ لیا، مگر زارون کو اپنی چین نے اس کی تھوڑی انگلیوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ منہل کا سارا غصہ جیسے ہوا میں اڑنے لگا، مگر وہ ابھی اتنی جلدی ماننے والی نہیں تھی۔ زارون نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور نہایت ہی آہستگی سے اس کے بال پر زارون نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور نہایت ہی آہستگی سے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بوسہ اتنا نرم اور جذباتی تھا کہ منہل کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ آئی ایم سوری منہل، میں سچ میں ایک بہت اہم اور خطرناک مشن میں پھنسا ہوا تھا۔ اپنی بہن کو بھی راضی کرنا تھا اور میں تمہاری تڑپ کو محسوس کر سکتا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ زارون کی آواز اس کے کانوں کے پاس گونجی تو منہل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ زارون کی ان باتوں پر یقین کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا زخمی دل اب بھی ڈر رہا تھا۔ زارون نے محسوس کیا کہ اس کی قربت منہل پر اثر کر رہی ہے۔ اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ منہل کی گردن پر جب زارون کے لبوں کا لمس محسوس ہوا تو اس کے پورے وجود میں گوز بمپس ابھر آئے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ زارون کا پیار کرنے کا یہ انداز اتنا جنونی اور مخلص تھا کہ منہل کے تمام غلط فہمیاں ایک ایک کر کے مٹنے لگی۔ تم نے سوچا کہ میں بدلے لے رہا ہوں یا شاویار کا نام نکالنے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں؟ منہل، شاویار تمہارا ماضی تھا
مگر تم میرا حال اور مستقبل ہو. میں تمہیں اس طرح کی اذیت دینے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. زارون نے اس کے بال اس کے کندھوں سے ہٹا کر اسی گردن پر ایک اور گہرا بوسہ دیا، جس سے منہل کی سسکیاں بند گئی. زارون نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. منہل اب مومی بتی کی طرح پگھل چکی تھی. اس کے ہاتھ جو تھوڑی دیر پہلے زارون کو دھکا دے رہے تھے، اب اس کی شرٹ کو سختی سے بھینچ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے میں کتنا روئی ہوں؟ میں نے کیا کیا نہیں سوچا. اس نے روتے ہوئے زارون کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا. زارون نے اس کے بالوں کو چوما اور اسے مزید خود میں بھینچ لیا. میں جانتا ہوں اور میں اس کا ازالہ بھی کروں گا. میں اب تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تم میری ہو منہل، صرف میری. زارون کے ان الفاظ نے منہل کے دل پر مرہم کا کام کیا. وہ دونوں کچھ دیر اسی طرح خاموش کھڑے رہے. صرف ان کی سانسوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی. زارون نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی سجے ہوئے پپوٹوں کو چوما. اب دوبارہ کبھی ایسا مت سوچنا. میری خاموشی کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں. میں جہاں بھی رہوں میرا دل تمہارے پاس دھڑکتے ہیں. منہل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں اب شکووں کی جگہ محبت کا نور تھا. زارون کی شخصیت کا وہ ڈیول والا رخ اس وقت صرف ایک دیوانے عاشق میں بدل چکا تھا. منہل کو احساس ہوا کہ اس کی اوور تھنکنگ نے اسے ایک غلط راستے پر لے جا رہی تھی، جبکہ حقیقت بہت خوبصورت تھی. زارون نے مسکرا کر اس کے آنسو پوچھے اور اس کی تھوڑی کے قریب اپنے لب رکھ کر ایک بار پھر اسے اپنی چاہت کا یقین دلایا. اچھا اب یہ بتاؤ، ناشتہ کیا ہے یا صرف چائے پی رہی ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا. منہل نے نفی میں سر ہلایا. بھوک ہی نہیں لگی تھی. زارون نے اسے بازو سے پکڑ کر میز کی طرف لے گیا جہاں مگ رکھا تھا. چلو اب یہ چائے پیو اور میں تمہارے لیے کچھ اچھا سا بناتا ہوں، یا باہر چلتے ہیں. آج کا دن صرف تمہارے لیے ہی ہے. کوئی فون نہیں، کوئی مشن نہیں، صرف ہم دونوں. منہل کے چہرے پر ایک حقیقی مسکراہٹ آ گئی جو کئی دنوں بعد کھلی تھی. زارون کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں اور محبت بھرے لمس نے منہل کے اندر کے تمام خدشات کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا. اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ زارون کی زندگی عام لوگوں کی جیسی نہیں ہے. وہ ایک خطرناک دنیا کا حصہ ہے جہاں کبھی کبھی خاموشی ہی بہترین تحفہ ہوتی ہے، تحفظ ہوتی ہے. اس نے زارون کا ہاتھ تھام لیا اور اسے محسوس ہوا کہ یہ ہاتھ اسے کبھی گرنے نہیں دے گا. زارون نے بھی اس کا ہاتھ چوما اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے. اتوار کی وہ صبح جو اداسی سے شروع ہوئی تھی اب خوشیوں کے نئے رنگوں میں ڈھل رہی تھی. کمرے کی فضا اب شکووں سے پاک ہو کر خوشبوؤں سے مہک رہی تھی.
زارون نے اسے ڈھیر ساری باتیں بتائیں، کچھ ہلکی پھلکی مزاحیہ باتیں بھی کیں تاکہ اس کا موڈ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے۔ منہل کو لگا جیسے وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اب زارون پر پہلے سے زیادہ بھروسہ کرے گی اور اپنی اوور تھنکنگ کو اپنی محبت کے درمیان نہیں آنے دے گی۔ زارون کا اس سے منانے کا طریقہ اتنا پراسرار تھا کہ اس نے منہل کی روح تک کو جیت لیا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے اور یہ قربت اب کسی غلط فہمی کے محتاج نہیں تھی۔ آخر کار زارون نے اسے تیار ہونے کا کہا تاکہ وہ اسے باہر کہیں گھمانے لے جا سکے۔ منہل خوشی تیار ہونے لگی اور زارون اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ لڑکی اس کی کمزوری بھی ہے اور اس کی طاقت بھی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو امی نے دیکھ کر مسکرا دی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے درمیان کی دنیا ختم ہو چکی ہے۔ زارون نے منہل کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ یہ تھامنا صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے تھا۔ منہل کا دل اب پرسکون تھا اور وہ جانتی تھی کہ زارون خان اس کا وہ سائبان ہے جو اسے ہر طوفان سے بچا کر رکھے گا۔ جاری ہے۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔